روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کے میں آپ کو بتاؤں، آج پوری دنیا کے اندر ایک بات یہ چل رہی ہے، پوری دنیا میں بڑے بڑے مفکرین تقریر کرتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر پیدا ہونے والا بہت سارے ممالک کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ زمین پر مقروض پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! انسان مقروض کیوں ہوتا ہے اور قرض کے بوجھ تلے وہ کیوں دبتا ہے؟ حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب مجھ پر قرض کا بوجھ بڑھتا چلا گیا اور میں مقروض سے مقروض تر ہوتا گیا تو میں نے سوچا آخر ابن سیرین یہ بتاؤ کہ تم اتنے مقروض کیوں ہو رہے ہو، قرض کے بوجھ تلے کیوں دب رہے ہو، قرض کی رسوائی میں مبتلا کیوں ہو رہے ہو؟ ابن سیرین کہتے ہیں جب میں نے سر جھکا کر کے اپنے دل سے پوچھا تو میرے دل نے جواب دیا، آج سے 40 سال پہلے تم نے ایک گناہ کیا تھا، اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے تمہیں قرض کے بوجھ تلے دبا دیا اور قرض کی رسوائی میں مبتلا کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتا چلا انسان قرض کی ذلت میں بھی مبتلا ہوتا ہے تو صرف گناہوں کی وجہ سے، اکثر انسان گناہوں کی وجہ سے قرض کی رسوائی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور اس کو ادا نہیں کر پاتے اور لوگوں کے درمیان بدنام ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حدیث قدسی میں آتا ہے، مجمع الزوائد کی روایت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب بندہ میری اطاعت کرتا ہے، جب بندہ میری فرما برداری کرتا ہے تو اس اطاعت کی وجہ سے میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں اور پھر اس پر برکتوں کا نزول کرتا ہوں، اس پر رحمتوں کا نزول کرتا ہوں اور پھر میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندوں سن لو، جس پر میں برکت عطا کرتا ہوں، جس پر میں رحمتوں کا نزول کرتا ہوں، میری برکت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ نیکیوں کی برکت کی وجہ سے جب میں اس پر رحمت و برکت کا نزول کرتا ہوں تو وہ برکت اس کی نسلوں تک جاری رہتی ہے اور پھر اللہ فرماتا ہے اور بندہ پھر گناہ کرنے لگتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو دشمن بنا لیتا ہوں، گناہ کی وجہ سے میں اس بندے کو دشمن بنا لیتا ہوں۔ یہاں سے لے کر وہاں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام موجود ہیں، خواتین اسلام بھی یہاں موجود ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دل کے کانوں سے سنو، آج اللہ گناہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، گناہ ہمارے دلوں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، گناہوں کی آلات لے کر کے ہم اللہ اکبر ہوائی سفر بھی کرتے ہیں، گناہوں کی آلات لے کر کاروں میں سفر بھی کرتے ہیں، گناہوں کی آلات لے کر کے ہم ٹرینوں اور پلینوں تک جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ اکبر ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ گناہ کرنے کے لیے اڈوں پہ جاتے تھے تو لوگوں کو گناہ کرنے سے روکنا آسان تھا، اڈوں سے روک دیتے، لوگ گناہوں سے رک جاتے۔ ہائے اب میری قوم کا کیا ہوگا؟ اب میری قوم گناہ کرنے کے لیے اڈوں پر جاتی، بلکہ گھر مسلمانوں کے گناہوں کے اڈے بن چکے ہیں۔ چل رہا ہے تو گناہ کرتے ہوئے، مسلمان بیٹھ رہا ہے تو گناہ کرتے ہوئے، مسلمان لیٹ رہا ہے تو گناہ کرتے ہوئے۔ حد تو یہ ہے جس رب کی دی ہوئی غذا کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ گناہ کی نحوستیں سن لو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرا فرماتا ہے جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے پھر اپنا دشمن بنا لیتا ہوں اس کے گناہوں کی وجہ سے، اور جس کو دشمن بناتا ہوں پھر میں اس پر لعنت کرتا ہوں، اور جب کسی پہ لعنت کرتا ہوں تو اس لعنت کا اثر اس کی 7 پشتوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر! آج زمین کے اوپر گناہ کرنے والوں، کیا تمہیں اپنی اولاد سے محبت نہیں؟ کیا تمہیں اپنی اولاد سے پیار نہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی لیے جس آیے کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، میرا اللہ اس میں ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تم جو بڑے گناہوں سے بچو گے، میں نے جو بڑے گناہ تمہیں منع کیے ہیں، کبیرہ گناہ سے جو میں نے تمہیں روکا ہے، اگر تم کبیرہ گناہ سے بچو گے تو میں تمہارے صغیرہ گناہ، میں تمہارے چھوٹے گناہ تمہیں معاف کر دوں گا اور تمہیں پھر میں عزت والا گھر جنت میں داخل کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہوں سے
بچاؤ. اگر اپنی آنے والی نسلوں کو عزت کی زندگی پر دیکھنا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کو وقار کی زندگی پر دیکھنا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کو شان و شوکت کے ساتھ دیکھنا ہے, خدا را اپنے حال پر رحم کرو. میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا, گناہ کرنے والوں پر اللہ لعنت کرتا ہے, ان کو دشمن لیتا ہے, اور وہ لعنت کا اثر ان کی 7 پشتوں تک باقی رہتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ہم نے پتہ نہیں کون سا جرم کیا, ہمیشہ پریشان رہتے ہیں, ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں, ہمیشہ مصیبت میں رہتے ہیں, پتہ نہیں ہم نے کیا کیا. اور تو نے کچھ نہیں کیا, تیرے اوپر کی پشتوں میں سے کسی بدبخت نے اتنے جرائم کیے کہ اللہ نے اس پہ لعنت کی, اور اس کچھ تک ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, اور پھر سوچو تو صحیح, اگر باپ دادا جرائم کرے تو ان کی لعنت کا اثر 7 پشتوں تک رہتا ہے, گناہوں کی نحوست کا اثر 7 پشتوں تک رہتا ہے. اسی طرح اگر اوپر کی نسلوں میں کوئی نیک بندہ ہو تو اس کی نیکی کا اثر بھی کئی پشتوں تک جاری رہتا ہے. نیکیاں کر جاؤ تاکہ تمہاری آنے والی نسلیں عزت کے ساتھ زمین. میں آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, آپ نے شہدائے کربلا کا عنوان بھی دیا, میں اپنے عنوان سے ہٹنا نہیں چاہتا, لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آخر کیا بات ہے کسی کے خاندان کے اندر اتنی ولایت نہیں ہے, کسی کے خاندان کے اندر اتنا تقویٰ نہیں ہے, کسی کے خاندان کے اندر اتنا علم نہیں ہے, کسی کے خاندان کے اندر اتنا حسن نہیں ہے, کسی کے خاندان کے اندر اتنی سخاوت نہیں ہے, کسی کے خاندان کے اندر اتنی امامت نہیں ہے, کسی کے خاندان کے اندر اتنا صوت و اتقا نہیں ہے, کسی کے خاندان کے اندر اللہ اکبر, بلکہ کسی کے خاندان کی قیامت تک کی گارنٹی نہیں ہے. وہ کربلا والے کا خاندان ہے کہ مصطفیٰ جان نے قیامت تک کی گارنٹی عطا فرمائی ہے. وہ کربلا والے کا خاندان ہے, زین العابدین اسی کے خاندان میں, باقر اسی کے خاندان میں, جعفر اسی کے خاندان میں, موسیٰ کاظم اسی کے خاندان میں, علی رضا اسی میں, تقی اسی میں, نقی اسی میں, حسن عسکری اسی میں, اللہ اکبر, نظام الدین اولیاء جیسا محبوب الہی اسی میں, بختیار کاکی جیسا اسی میں, سید احمد کبیر رفاعی جیسا اسی میں, غوث العظم دستگیر جیسا اسی میں, کریم نواز جیسا اسی میں, صاحب البرکات اسی کی نسل میں, وارث دیوا اسی کی نسل میں, مخدوم اشرف اسی کی نسل میں, حتیٰ کہ جس کے پیچھے جس کے پیچھے جناب عیسیٰ قریب قیامت نماز ادا کریں گے وہ امام مہدی بھی اسی میں. آخر اس نسل کی یہ شان کیوں ہے؟ کربلا والے نے ایسی نیکی کی, ایسی قربانی دی کہ اللہ قربانی اصل دی ہے, پوری نسل کو اس کی برکت ملتی ہے.